السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف عالم شر کو خیر میں بدل دیں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ حجر ہم پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر 45 سے ہم آج پڑھیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ و نفخہ و نفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 45 سورۃ حجر۔ ان المتقین فی جنت و عیون ادخلوها بسلام امین۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں یعنی کہ متقیوں کو جو نعمتیں عطا کرنی ہے جنت میں ان کا ذکر ہے، یعنی متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ قیامت کا دن ان سے کہا جائے گا ان باغوں میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ہم ان کے دلوں سے بغض اور حسد کو نکال دیں گے۔ پھر وہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر اس طرح بیٹھے ہوں گے گویا بھائی بھائی، نہ انہیں وہاں کوئی تکلیف ہوگی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے کو بتا دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا ہوں اور بہت رحم والا ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ یعنی گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کرنے والوں کا انجام بتایا، ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کا انجام بتایا۔ یعنی ان المتقین فی جنت، بے شک متقی جنت اور چشموں میں رہیں گے، اور قیامت کا دن ان سے کہا جائے گا ان باغوں میں شامل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ سورۃ انعام میں ہم نے آیت نمبر 127 میں پڑھا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے دل میں ایک آدمی کے یعنی ان کے دل ایک آدمی کے دل جیسے ہوں گے، نہ ان میں کوئی اختلاف ہوگا نہ ہی وہ بغض اور حسد ہوگا۔ یعنی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو بندہ جنت میں چلا جائے گا، اس کا معنی ہے کہ جو بندہ جنت میں چلا جائے گا ان کے دل سے بغض اور کینہ کو ختم کر دیا جائے گا اور وہ ایک جیسے دل رکھتے ہوں گے، کوئی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا ہوگا، اور متقیوں کو جنت میں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ جنت سے نکالے جائیں گے، ہمیشہ 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 جنت میں ہی رہیں گے وہ۔ اور ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ متقی بننے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ متقی بنے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنائیں۔ جب مہمان ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا تو ابراہیم نے کہا ہمیں آپ سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ مہمانوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک ذی علم لڑکے کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ ابراہیم نے کہا تم مجھے ایسی حالت میں خوشخبری سنا رہے ہو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کیسی خوشخبری، اب کیسا لڑکا اب کیسی خوشخبری اور اب کیسا لڑکا۔ قالا ومن یقنط من رحمتہ ربہ الا الضالون قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی القوم المجرمین۔ مہمانوں نے کہا ہم آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنا رہے ہیں لہٰذا مایوس نہ ہوں، کہ آپ مایوس بالکل بھی نہ ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ابراہیم نے کہا سوائے گمراہوں کے
اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ جو گمراہ لوگ ہیں وہی اپنی رب کے رحمت سے گمراہ ہوتے ہیں۔ پھر ابراہیم نے کہا اے فرشتوں، اچھا یہ بتاؤ تمہارے آنے کا اور کیا مقصد ہے؟ فرشتوں نے کہا ہم مجرم یعنی لوگوں کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تاکہ ان سب کو ہلاک کر دیں سوائے لوط کے گھر والوں کے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم مجرم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں جو یعنی کہ وہ غلط کام کر رہے تھے، ہم ان کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب کو ہلاک کر دیں سوائے لوط کے گھر کے۔ ان سب مجرموں کو بستی سے نکال کر ہلاک کر دیں، ٹھیک ہے۔ ہلاکت سے یعنی یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والے تھے ان کو بستی سے نکال کر لے جائیں۔ البتہ لوط کی بیوی ہلاکت سے نہیں بچے گی، ہمارا فیصلہ ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی اور ہلاک ہو جائے گی۔ دیکھیں، جو شوہر ہے وہ نبی ہے اور جو بیوی ہے وہ کافر ہے۔ یعنی گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم اور مغفرت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جو بندے جس وقت بھی اپنے رب سے معافی مانگے اللہ انہیں اس وقت معاف کر دیتا ہے، وہ تو بڑا رحم والا ہے۔ اور پھر جب یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمانے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بظاہر بیٹا ہونے کی کوئی امید تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار سے مایوس ہو کر تو وہی لوٹتا ہے جو گمراہ ہے۔ تو اللہ نے ارادہ یہی کر لیا تو ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ دردناک عذاب بھی دینے والا ہوں، لیکن کن کو؟ جو کافر لوگ ہیں، جو منکر ہیں، اور جن پر اللہ تعالیٰ رحمت اور مغفرت جن کے لیے ہے انہیں اللہ تعالیٰ خوشخبریاں سناتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے، یعنی مثال کے طور پر لوط علیہ السلام کی قوم پر یعنی کہ باوجود سمجھانے کے وہ اپنی سرکشی پر اصرار کرتی رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب بھیجا جیسے پہلی قوموں کے لیے عذاب بھیجے جاتے تھے۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، جیسے میں نے اپنی اس سے پہلے والی جو میری ویڈیو تھی اس میں تمام انبیاء کے میں نے آپ کو تھوڑا سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انبیاء علیہ السلام بھیجے پھر انہیں کہا کہ لوگوں کو ہدایت دیں، تو جو لوگ مان گئے تو وہ بچ گئے، اور جو نہیں ماننے وہ بلکہ مانے بھی نہیں، وہ کہتے ہم نے سنا بھی نہیں اور سنیں گے لیکن مانیں گے نہیں، ایسے کے بھی لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو پھر جو بندہ نہیں مانتا اور عذاب کو دعوت دیتا ہے تو اللہ پھر اسے مہلت دیتا ہے کہ معافی مانگ لے، اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کا عذاب تو آنا ہی آنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یعنی کہ انہیں بیٹے کی بشارت دی۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور بیٹے کی بشارت دی، تو انہوں نے کہا میری عمر تو بڑی زیادہ ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو جیسے چاہے کر سکتے ہیں، یعنی ہمیں بھی اس سے امید ہونی چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بس یہ ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلین قال انکم قوم منکرون، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 61 میں کہتے ہیں الغرض جب وہ فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس پہنچے تو لوط نے ان سے کہا تم اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اجنبی یا دشمن نہیں ہیں، بلکہ ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس کے متعلق تمہاری قوم کے لوگ شک کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں، عذاب آنے والا ہے، لہٰذا آپ کچھ رات رہیں اور اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، آپ ان سب کے پیچھے رہیے، آپ لوگوں میں سے کوئی شخص ادھر ادھر مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں جانے کا آپ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے وہاں سیدھے چلے جائیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے لوط کو یہ بات بتا دی کہ صبح ہوتے ہی ان تمام
لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کو دیکھ کر خوشی خوشی وہ لوط کے پاس آئے، تو لوط نے کہا اے لوگو یہ میرے مہمان ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ برا ارادہ کر کے مجھے رسوا نہ کرنا، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور مجھے بے آبرو نہ کرنا۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا، آپ دنیا جہاں کے لوگوں کو ہم سے بچانے کی کوشش نہ کیا کریں۔ لوگوں نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ لیکن اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کب ماننے والے تھے؟ وہ تو آپ کی جان کی قسم آپ یعنی کہ اپنی مستی میں بدہوس ہو رہے تھے، اگر صبح ہوتے ہی ایک چنگھاڑ نے انہیں آ لیا، پھر ہم نے اس بستی کو الٹا کر زیر و زبر کر دیا اور ان پر سنگے گل کے پتھر برسائے۔ بے شک اس قصے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بستی تو ابھی تک سیدھے راستے پر یعنی موجود ہے اور عبرت کا ایک منظر بھی بیان کرتی ہے۔ بے شک اس بستی کے مناظر میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، مومنین کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا نا کہ حضرت لوط کہتے ہیں کہ تم تو اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں ہم اجنبی نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ جو آپ کی قوم کے لوگ عذاب مانگ رہے تھے ہم اسی سلسلے میں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں اسی سلسلے میں بھیجا ہے، تو لہٰذا آپ صبح آپ کچھ دیر قیام کریں یہاں اور اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا جو وہ عذاب مانگا کرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری قوم کے مہمان ہیں، انہیں کچھ نہ کہنا۔ تو وہ کہنے لگے آپ نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ آپ سارے لوگوں کو بچاتے پھریں۔ حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں یہ میری طرف سے یہ لڑکیاں ہیں میری قوم میں سے، ان کے ساتھ نکاح کر لو اور وہ کام ان کے ساتھ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں ہم جو چاہے وہ کریں گے۔ تو صبح ہوتے ہی پھر انہوں نے انہیں چنگھاڑ نے آ لیا، ٹھیک ہے، یعنی ہم اس کا ذکر سورۃ ہود میں پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا کہ اے لوط ان سے جن عذاب کا وعدہ کیا جا رہا تھا ان کا پورا ہونے کا وقت صبح کا وقت ہے، یعنی جو وقت تھا عذاب کا مقرر وہ صبح کا وقت تھا۔ تو فرشتوں نے کہا حضرت لوط کو کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، تو آپ ہمارے کام میں رکاوٹ نہ ڈالیں اور نہ ہی کچھ ایسا کریں، آپ جائیں یہاں سے۔ تو پھر صبح ہوتے ہی انہیں ایک چنگھاڑی نے آ لیا، یعنی عذاب زدہ بستیوں کے جو مسائل ہیں وہ انہیں دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ یہ جو تباہ و برباد شدہ مقامات ہیں یہ رو رو کر تمہارے سامنے اپنا حال بیان کر رہے ہیں، تو تم ان کی طرف دیکھ کر عبرت حاصل کرو، یعنی ان مقامات میں داخل نہ ہو مگر اس حال میں کہ تم رو رہے ہو، اور اگر رونا نہ آئے تو ان کے مقامات میں داخل نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہی عذاب پہنچے جو انہیں پہنچا ہے۔ یعنی یہ جو بستیاں تباہ شدہ بستیاں جو ہیں انہیں دیکھ کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کریں اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور سیدھے راستے پر ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہم سیدھے راستے پر چلیں، ٹھیک ہے۔ آج تک کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں، مجھے تو خود پڑھ کر ڈر لگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم مغفرت کی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں۔ آئیں ہم سب مل کر دعا کریں، یا اللہ جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں انہیں معاف کر دیں، یا اللہ ہمارے گھروں پر رحم کر، ہمارے بچوں کو اپنی حفظ و مان میں رکھ اور ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، ان سے وہ کام لے جو تجھے پسند ہے، یہ تیرے راستے پر چلیں، یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے، اس طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے، یا اللہ اپنے راستے پر چلا ہماری اولاد کو، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک راستے پر چلا، ہمیں ہماری اولاد کو صراط مستقیم پر چلا، ہمیں ہماری اولاد کو 5 وقت کا نمازی بنا دیا میرے مولا اور مالک، اور جو میرے پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اللہ اسے معاف کرنا، آمین ثم آمین۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ